بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کی مختلف طریقوں سے آزمائش فرماتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ کس بندے کا کیا حال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ آزمائش فرماتے ہیں تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اللہ کا کون سا بندہ صابر ہے اور اللہ کا کون سا بندہ شاکر ہے، کون حالات میں صبر کرنے والا ہے اور کون اچھی حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف قسم کی نصیحتیں فرمائی اور امت کو یاد دلایا ہے کہ اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی تمہارے اوپر ہیں کہ ہمہ وقت ان نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے، وہ نعمتیں یاد رہنی چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ چھن جاتی ہے، ایک مرتبہ جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں ملتی، اور آدمی کے پاس سوائے افسوس کرنے کے کچھ اور باقی نہیں رہتا۔ جو حدیث میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ان 5 نعمتوں کی قدر اس سے پہلے کر لو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس نہ رہ جائیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا بچپنا ہوتا ہے، ایک اس کی جوانی ہوتی ہے اور ایک اس کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ زندگی کے ان 3 مرحلوں میں سب سے قیمتی مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہی شباب کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تمام صلاحیتیں پورے طور سے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایک امنگ ہوتی ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جوانی کے اس زمانے میں اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ بھی جوان ہوتی ہیں، وہ بھی سر اٹھاتی رہتی ہے۔ تو جوانی کا یہ زمانہ زندگی کا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جو کچھ کر گزرنے کا زمانہ ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جوان کی عبادت جتنی پسند ہے، بوڑھے کی عبادت اتنی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کا بھی پورا زور جوانوں پر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی یہ جانتا ہے کہ جوانی کے زمانے میں جو گناہ بھی ہم جوان سے کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں، اور جوان ان گناہوں کو کر سکتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اگر بوڑھا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن جوان ہر گناہ کر سکتا ہے۔ اس لیے
شیطان کی بھی محنت کا میدان یہی جوانی کا زمانہ خاص طور سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہیں حاصل ہوں تو ان کو غنیمت سمجھو، ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ، ورنہ ان 5 نعمتوں کے چھن جانے کے بعد جو دوسری 5 حالتیں ان کی جگہ پر آئیں گی وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ تم اس میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہو کر سکو۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بہت سے کام جوانی میں کر سکتے ہو جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، اور جوانی کا یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ ساری امنگیں ساری خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں اور اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر کی خواہشات یہ کہتی ہیں کہ یہی دور ہے جب تم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو، لہذا اپنی خواہشات کے راستے پر چل پڑو۔ رہا آخرت کا معاملہ تو بڑھاپا آئے گا تو دیکھ لیں گے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ بڑھاپا آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ کہیں جوانی ہی میں ٹکٹ کٹ گیا، جوانی ہی میں بلاوا آ گیا، بڑھاپا نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اور میرے دوستو، کہنے کو جو یہ زندگی ملتی ہے 50 سال 60 سال 65 سال 70 سال 80 اور 85 سال، یہ کہنے کو اتنے سال ہوتے ہیں، لیکن آدمی جب بیٹھ کر غور کرتا ہے تو پتہ اس کو یہ چلتا ہے کہ ابھی کل تو میرا بچپنا تھا، جوانی تھی، اور آج بڑھاپا آ گیا۔ سوچتا ہے کتنی جلدی یہ زندگی گزر گئی۔ ہر شخص اگر اپنے بارے میں سوچے تو وہ اسی نتیجے پر میرے بھائیوں پہنچتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب میں بھیونڈی آیا تھا 1981 کا آخر محرم الحرام کا نومبر کا مہینہ تھا، دسمبر آخری تھا مہینہ 1981 کا، گویا میں 1982 کے شروع میں آیا ہوں۔ اس وقت جانتے ہیں میری عمر کیا تھی؟ 23 سال۔ بھیونڈی میں آیا ہوں تو عمر 23 یا 24 سال شروع ہو رہا تھا، کیونکہ 1959 کی میری پیدائش ہے۔ اس وقت کتنے لوگ میرے ساتھ میں دیکھتے تھے، میری ہم عمر تھے، جوان تھے، اور آج جب میں غور کرتا ہوں جب میری عمر 65 سال ہو چکی ہے، اس وقت میرے ساتھ جو جوان تھے، میری ہم عمر تھے، میری طرح وہ دادا اور نانا بن چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اس وقت ساتھ تھے اور دادا اور نانا بننے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو مجھ سے بڑے تھے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے اس وقت ان کی داڑھیاں سفید تھی، آج بھی وہ موجود ہیں، لیکن عمر کی آخری منزل میں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کب کس کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا۔
بچپنا کب گزر گیا، جوانی کب گزر گئی اور بڑھاپا کب دبے پاؤں داخل ہو گیا، جس کا احساس بھی نہیں ہوتا آدمی کو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے شبابک قبل حرمک، وہ اپنی جوانی کے زمانے کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، وہ سائے میں رہیں گے۔ ان 7 میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان اور نوجوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جس نے جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، آج اس عمر میں جب نماز پڑھتا ہوں اور سجدے سے اٹھنا ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھنے کی کیفیت جو کتابوں میں بیان کی گئی ہے، میں اس طرح سے نہیں اٹھ پاتا، زمین کا سہارا مجھے لینا پڑتا ہے۔ کتابوں میں بیان کیا گیا کہ آدمی سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو، بڑھاپے میں یہ بس میں نہیں ہوتا۔ جب کوئی نوجوان اس طرح بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو رشک آتا ہے اس کے اوپر۔ نماز جس طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ایک نوجوان جس طرح پڑھ سکتا ہے، بوڑھا آدمی اس طرح تو نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آگے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ صحت اور موت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ آدمی شام کو صحت مند ہونے کی حالت میں سوتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ چلتا پھرتا آدمی اس طرح معذور ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تو فرمایا اپنی صحت کے زمانے کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ بیماری کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، کب ایسی بیماری آ جائے کہ مسجد میں نہ آ سکو، کب ایسی بیماری آ جائے کہ مسجد میں تو آ سکو لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے، کب ایسی بیماری آ جائے کہ صحیح طور سے رکوع اور سجدے نہ کر سکو، چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وغناءک قبل فقرک، اللہ نے آج آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، مال دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں مال ہے، یہ مال کب چلا جائے کچھ پتہ نہیں، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، نہ اللہ کو دیتے دیر لگتی ہے اور نہ لیتے دیر لگتی ہے۔ بھیونڈی میں 40-42 سال سے ہوں، ان 40 سالوں میں میں نے یہ انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ
تو بہت کمزور حالت میں تھے، آج وہ بہت بڑے مالدار ہیں بھیونڈی کے. اور وہ لوگ جن کا اس وقت طوطی بولتا تھا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. صرف 40 سال میں یہ انقلاب آیا ہے. تو یہ مال و دولت آنی جانے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ لیتا بھی ہے. اس لیے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کے زمانے کو تنگ دستی اور فقیری کی حالت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے سے بچو. یہ مال و دولت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہے، اور میری امت کے لیے آزمائش کی چیز یہ مال ہے. اللہ مال دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مال دینے کے بعد میرا یہ بندہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے. میری اس دی ہوئی نعمت کو یہ ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، نام و نمود کے طور پر، نمائش کے طور پر خرچ کرتا ہے، یا میری رضامندی کے لیے دین کے کاموں میں میرے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ مال و دولت دے کر آزماتے ہیں. اور اس آزمائش کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس آزمائش میں فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں. مال و دولت آتا ہے تو بیجا نمائش کے طور پر اس کا خوب خرچ ہوتا ہے. شادی بیاہ آ جائے، نام و نمود کا موقع آ جائے، دکھاوے کا موقع آ جائے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں، خزانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی بات آ جائے تو پھر ایسی بات کرتے ہیں گویا ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے، اور جو گیا ہے کچھ کہنے کے لیے اس کے دل میں بات آتا ہے کہ شاید اللہ کے اس بندے کے گھر میں راشن کی کمی ہو، راشن بھروا دیا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو کیا فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج مال و دولت کے بارے میں کیا بنایا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا. اس نے اپنی ضرورت رکھی. آپ نے ارشاد فرمایا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ اور ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھو، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا. مغرب کے بعد کا وقت تھا، گھروں میں چراغ جلائے جا چکے تھے. دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی بیوی کو ڈانٹنے کی آواز آئی. یہ کھڑا ہو گیا. اس نے سنا کہ آپ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی بندی، یہ جو تم نے چراغ جلا رکھا ہے اس کی بتی اور اس کی لو اوپر کیوں کر دی ہے؟ اتنی زیادہ روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ اور اتنی لو جب تم اوپر کر دو گی تو تیل بھی زیادہ خرچ ہوگا. یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. اتنی زیادہ روشنی کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں روشنی اتنی ہے، بس اتنا ہی تیل خرچ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ خرچ نہ ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ ہیں نا
کہ اب مسجد ہے، مسجدوں میں اتنی روشنی جتنی لائٹ ہے اتنی سب جلنی چاہیے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن فرمایا دیکھو بس اتنی ہی روشنی کی ضرورت ہے جتنی چاہیے، یہ تم نے جو بڑھا دیا ہے، تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہ شخص دروازے پر سن رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کو محض چراغ کی بتی اونچی ہو جانے کی بنیاد پر ڈانٹ رہا ہے، اور بیوی بھی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب دادی، تو بھلا یہ میری ضرورت کیا پوری کرے؟ مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی، وہیں سے واپس ہو گیا۔ اگلے دن جب یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گئے تھے عثمان کے پاس؟ کہا حضرت ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں گیا تھا لیکن پھر مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر دیکھو۔ وہ شخص حاضر ہوا، اپنی ضرورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی ضرورت تھی وہ تو دیا ہی، اتنا دیا کہ جس کے بارے میں وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے میری ضرورت سے اتنا زائد ملے گا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے عرض کیا میں کل آپ کے دروازے تک آیا تھا لیکن یہ صورتحال پیش آئی، میں واپس ہو گیا، اور آج میں حاضر ہوا، میں نے اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے میری ضرورت سے کہیں زیادہ مجھے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی وہ مزاج تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بنایا تھا۔ فرمایا بھائی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا منشا سامنے آ جائے تو ہم اپنی پوری دولت ہر وقت لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مزاج بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا، اور ہمارا مزاج تو اب الٹ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی ہو تو ہمارا ہاتھ تک ہو جاتا، اپنا نام و نمود، اپنی شہرت، اپنا بڑکپن مقصود ہو تو بھی خرچ اس طرح کرتے ہیں کہ شادی بیاہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مغل دور حکومت کے کسی شہنشاہ کے گھر میں شادی پڑی ہے، 500 روپے 1000 روپے کا ایک کارڈ بنواتے ہیں۔ کارڈ جب آتا ہے تو کھولیے تو ایک تہ، دوسری تہ، پھر تیسری تہ، یعنی کارڈ، شادی کارڈ کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ایک غریب بچی کی شادی ہو جائے۔ اور اب تو شادی سے پہلے ایک رسم جو اور ہونے لگی ہے، اس میں بھی چھوٹی چھوٹی کئی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا، یعنی ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہم اپنے دونوں ہاتھ کھول دیتے، اور جائز کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ سکڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کا وہ حال تھا اور ہمارا یہ حال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، یاد رکھو یہ مالداری ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہر شخص دیکھ لیتا ہے کہ ایک شخص کا حال پہلے کیا تھا، اب کیا ہے۔ پہلے وہ امیر تھا، اب غریب ہے، پہلے وہ غریب تھا، اب امیر ہے۔ یہ تو اتار چڑھاؤ
چھوٹی سی زندگی میں آدمی دیکھتا ہے، خود اپنی زندگی میں آدمی دیکھ لیتا ہے کہ پہلے وہ کیا تھا اب کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، فقیری سے پہلے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ابھی جو فرصت ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ رہ جائے کوئی کام کرنے کا۔ ابھی موقع ہے، اس موقع کو بلا وجہ چائے خانوں میں بیٹھ کر مت گزارو، چوراہوں پر بیٹھ کر مت گزارو، خوش گپیوں میں اس وقت کو مت گزارو۔ یہ جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھو۔ ایسا وقت بھی کبھی آئے گا کہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں تمہارے پاس ہوگا، وقت ہی نہیں ہوگا۔ پھر سوچو گے کہ کاش وہ فرصت کے اوقات جو سیر سپاٹے میں ہم نے گزارے تھے، جو چوراہوں پر رات بھر بیٹھ کر گزارے تھے، جو دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں گزارے تھے، جو چائے خانوں میں بیٹھ کر میری تیری اس کی غیبتیں کرنے میں ہم نے گزارے تھے، کاش اس وقت کو ہم نے استعمال کیا ہوگا۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور آخری بات ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو جیسی بھی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی، یعنی بڑھاپے کی اس زندگی کو بھی جب ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کر رہا، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو رہا ہے، چلنا پھرنا نہیں ہو رہا ہے، مسجدوں میں آنا نہیں ہو رہا ہے، اس حالت کو بھی غنیمت سمجھو، کیونکہ ہاتھ جواب دے گئے، پیر جواب دے گیا، لیکن زبان تو ہے۔ اس زبان سے سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو، اس زبان سے اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہو، تسبیحات تو پڑھ سکتے ہو، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، جس حالت میں بھی ہو تسبیحات تو پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ تسبیحات معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، اللہ تعالی جس طرح انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اسی طرح بزرگان دین کو کرامات عطا فرماتے ہیں۔ معجزات بھی حق ہیں اور کرامتیں بھی حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے نیک بندوں کو کشف قبور کی کرامت عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جب وہ کسی قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی خاص قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اس وقت قبر میں جو شخص ہے وہ کس حال میں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک قبر پر گزر ہوا، ان کا یہی حال تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس قبر میں جو شخص ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر اسی حالت میں انہوں نے اس صاحب قبر سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو تم قرآن پڑھ رہے ہو قبر میں۔ تو اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اور میرے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور فرشتے آئے اور انہوں نے 3 سوال مجھ سے کیے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اور میں نے اس کے صحیح جواب دے دیے، تو اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جنت میں جانے کا ابھی موقع نہیں آیا، ابھی تو یہ برزخ کی زندگی گزارے گا قیامت تک،
قیامت کے بعد جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں داخلے کا موقع آئے گا، اس وقت تو جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بندے، اس برزخ کی زندگی میں تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت بہت محبوب تھی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قبر کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دی جائے۔ مجھے یہ اجازت دی گئی اور میں اس وقت سے لے کر اب تک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کتنے قرآن ختم کیے؟ اس نے کہا اب تک 70,000 قرآن کریم ختم کر چکے۔ اور پھر اس نے ایک بات کہی کہ میرے بھائی، تو یہ میرے 70,000 قرآن لے لے اور تو مجھ کو اپنی ایک سبحان اللہ دے دے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہی ہے وہ مجھ کو دے دے، اور 70 قرآن میں نے یہاں ختم کیا ہے، یہ تو لے لے۔ فرمایا کیوں؟ کہا تیری سبحان اللہ کا وہاں ثواب ہے، کیونکہ ثواب کا معاملہ اسی دنیا میں ہے۔ اسی دنیا میں جو نیکیاں کی جائیں گی ان کا ثواب ملنے والا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ کیا جائے گا اس کا ثواب نہیں ہے۔ یہ 70,000 قرآن جو اس نے پڑھے تھے اس کا کوئی ثواب نہیں، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ زندگی میں آدمی جو کہتا ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فراغت اور فرصت کے اوقات کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے رسول نے اس امت کو فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔